अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 21 जून है, सोमवार, सन 2021। मगरब की जो मुनाफ़क़त है, मगरब की जो हिपोक्रेसी है, उसको आज मैं एक्सपोज़ करूंगा। एक बड़ी अहम स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है कि जी बड़े हम ऑर्थोडॉक्स हैं, बड़ी पुरानी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर कल्चर तब्दील होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिका की लड़ाई थी वो इसीलिए थी कि जी वहाँ पर कल्चर नहीं है, कल्चर तब्दील होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। बहुत अरसे तक हम पर ये तनकीद होती रही। और एक जो बड़ी तनकीद होती थी, जो आज भी हमें नज़र आती है अखबारात में, कि जिन बच्चियों की शादी होती है, अगर उनकी एज 18 साल से कम हो तो हमारे माशरे में, हमारे कानून में उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, इसलिए कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में ये कैंपेन करता रहा है, बांग्लादेश में कैंपेन करता रहा है, ग्वाटेमाला में, अफ्रीका में, पाकिस्तान पर तनकीद करता रहा है, अब अफ़गानिस्तान पर तनकीद करता है कि जी कम उम्र की बच्चियों की शादी यहाँ पर होती है 18 साल से कम उम्र बच्चियों की, और नहीं होनी चाहिए, और ये राइट्स की वायलेशन है। ये पूरी कैंपेन चलती है यहाँ पर। बड़ी NGOs हैं, मम्मी डैडी ग्रुप हैं पूरे, और वो जो मेरे दोस्त काजी सईद साहब जो कहते हैं शुगल सोसाइटी आ जाती है बाहर और इस पर बड़ा वावेला करती है। अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है? पूरी दुनिया में अमेरिका NGOs को फंड करता है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? आज मैं ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका की 45 रियासतों में कानूनी तौर पर आप 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हैं, शादी वो कर सकती है। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, आज मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि सन 2000 से लेके 2018 तक 3 लाख जो माइनर हैं उनकी शादियां हुई हैं, और उनकी जो उम्रें थी वो 16-17 साल की उम्रें थी। और 9 रियासतें ऐसी हैं अमेरिका की जहां पर कम अज़ कम जो एज है शादी की वो बिल्कुल उसके हवाले से कानून खामोश है। और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक ये है कि जनाब 1000 बच्चियों की शादी हुई है जिनकी उम्रें 14 साल या उससे कम थी। और अभी रुकिए, आप अपना दिल थाम के बैठिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 5 ऐसी बच्चियाँ जिनकी शादी हुई है जिनकी उम्र 10 साल की बच्ची की शादी अमेरिका में हो रही है, और वो उसकी इजाज़त दे रहे हैं कानूनी तौर पर। पूरी दुनिया में कैंपेन करते हैं कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में ये उनकी हालत है, और ये मैं नहीं कह रहा। अगर आप चाहते हैं तो ये मेरी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। सबसे मशहूर जो अमेरिका के कॉलम निगार हैं निकोलस क्रिस्टोफ, उन्होंने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम छापा है और ये कहा है अमेरिकी हुकूमत से कि बिल्कुल आप बांग्लादेश में, नेपाल में और दूसरे ममालिक में ये कैंपेन करें कि कम उम्र की बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम अपना मुल्क भी ठीक कर लें, अपने मुल्क को भी ठीक कर लें। ये आज उन्होंने आईना दिखाया है अमेरिका की हुकूमत को। और मैं जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं, देखें, हमारे यहाँ सोसाइटी में ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त है, जो कोई मर्ज़ी कहे। आज भी हमारे यहाँ ख़वातीन जब किसी बस पे जा रही हों, अगर कोई खातून बस पे चढ़ती है, सीट नहीं है, तो मर्द उसको सीट दे देता है। वहाँ पर हमें अमेरिका में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, यूरोप में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और यहाँ पर अगर कोई आदमी इस किस्म की हरकत करे जो कि कम उम्र की बच्ची से शादी हो रही हो, तो आप अक्सर देखते हैं कोई अगर चोरी छुपे कर ले तो वो उसकी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर ये ख़बर मीडिया पर आ जाए, अगर ये ख़बर पुलिस के पास चली जाए तो छापा पड़ता है और दूल्हा दुल्हन को, उनके पेरेंट्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और कोई इसकी हमारी सोसाइटी में इसकी कोई टॉलरेंस नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये जो आज स्टोरी कर रहा हूँ, आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मगरिब की तकलीद में अंधे हो गए हैं लोग, जो ये समझते हैं कि बस जो मगरिब कर रहा है वही ठीक है, उनके आज़ादी इजहार के जो असूल हैं वो भी ठीक हैं। अगर वो फ्रांस में अगर वो तौबा नाउज़ुबिल्लाह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात करते हैं तो यहाँ पर एक कपकपी तारी हो जाती है कि ओहो हो, फ्रांस को कुछ ना कहें जी, वो देखें वो सोसाइटी बिल्डअप हुई है और पता नहीं क्या उसके असूल हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुनाफ़क़त पर मबनी ये मगरब की सोसाइटी है। ये आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ होगा आज तक कि अगर किसी शख्स ने किसी लड़की को रेप किया हो
تو پھر اس کے بعد اس کی شادی اس ریپس سے کرا دی گئی ہو. پاکستانی معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہم یہاں پر اس بندے کو جس نے یہ ہینیس کرائم کیا ہے, کوئی بندہ اس کو نہ منہ لگانے کے لیے تیار ہے اور نہ اس کی کوئی معافی ہے. ابھی آج کل وہ مفتی عزیز الرحمان صاحب کی جو بدفعلی ہے ایک بچے کے ساتھ, ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ, اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو لال مسجد کے مولانا عزیز صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس مفتی عزیز کو آپ, عزیز الرحمان کو, وہاں سے مینار پاکستان سے جا کے آپ اس کو دھکا دے دیں. کہیں پر بھی کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ان کو اس حوالے سے معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن امریکہ میں فلوریڈا میں کیا ہوا کہ 11 سالہ ایک بچی, جس کا میں آپ کو نام بتا رہا ہوں, جس کا نام تھا شیری جانسن, اس کے ساتھ ریپ ہوا اور پھر اس کے بعد اسی کے ریپسٹ یعنی جس نے اس کو ریپ کیا اس کے ساتھ اس کی شادی بھی کر دی گئی. یہاں پر میں آپ کو کہانیاں سنا سکتا ہوں جس طرح پاکستان میں ہمارے ہاں یہ مفتی عزیز الرحمان کا واقعہ ہوا, اور بھی بہت سارے جو ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں وہ بھی اس طرح کے کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں. ان کے بارے میں بھی یہاں پر خبریں بھی آتی ہیں ان کو, لیکن یہاں پر انہیں سزا دی جاتی ہے. کوئی بھی شخص اس لیے نہیں بچ جاتا کہ جناب یہ کوئی عالم تھا یا یہ کوئی فلاں آدمی ہے. بالکل اس طرح کی ہمارے ہاں معاشرے میں کوئی رعایت نہیں, لیکن امریکہ میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر نہ صرف جو اس طرح کے لوگ جو ملوث ہوتے ہیں, میں پادریوں کی بات کر رہا ہوں, پریسٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہاں پر سوسائٹی ان کو ٹالریٹ کرتی ہے. یہ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, پھر ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو کمسن بچیاں ہیں جن کی عمر کم ہے, 12 سال کی, 14 سال کی, 15 سال کی, ان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کے جو ہسبینڈز ہیں اگر وہ ان کے ساتھ زیادتی کریں, ان کو مارے پیٹیں, اور یہ گھر سے اگر باہر نکل جاتی ہیں اور جا کے پولیس کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا, تو ان کو پولیس واپس کر دیتی ہے ان کے ہسبینڈز کے پاس, ان کو مائنر کہہ کر. ان کے کہنے پر کوئی پرچہ درج نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یعنی کہا وہ یہ ایک آپ یعنی یہاں پر میں آپ کو کئی نام بتا سکتا ہوں. الاباما میں ایسے کیس ہوئے, فلوریڈا میں ایسے کیس ہوئے کہ جو لڑکیاں نکلی گھروں سے, کم عمر میں ان کی شادی ہوئی, کم عمری میں, اور ان کے اور پھر شادی بڑی عمر کے بندوں سے, یعنی شادیاں بھی بڑی عمر کے بندوں سے ہوتی ہیں وہاں پر. اور ان سے لڑکیاں جن کے انٹرویوز آئے ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آپ کی چوائس کیا ہے, یعنی پوچھے بغیر شادی ہو گئی, بڑی عمر کے بندے سے شادی ہو گئی. اس بندے نے اگر تشدد کیا اور اس میں سے کسی لڑکی کو مارا پیٹا اور وہ بھاگ کے پولیس کے پاس گئی, تو پولیس نے اس کے کہنے پر درخواست درج نہیں کی, پرچہ درج نہیں کیا. اس مائنر یہ کہہ کر کہ تم ایک مائنر ہو, اس کے ہسبینڈ کو واپس کر دیا, اور وہاں پر پھر ان کے ساتھ دوبارہ زیادتی ہوئی. اور طلاق لینا وہاں پر کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ کم عمر بچیوں کے لیے. تو میں یہ ویڈیو آج آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ مغرب کی خدا کے لیے اندھی تقلید مت کریں. اچھی چیزیں جو ہیں اس کو آپ دیکھیں. اور یہ جو مغرب ہیومن رائٹس کا وویلا کرتا ہے اور یہ کم عمر کی بچیوں کی شادی کا وویلا کر کے یہاں پاکستان میں NGOs بنی ہوئی ہیں اور ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور وہ ایک شیوگل سوسائٹی بنی ہوئی ہے. ذرا امریکہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نکولاس کرسٹوف, یہ آپ اپنی سکرینز پر اس کا انٹرویو, وہ اس کا جو کالم ہے وہ بھی چھپا ہوا, آپ آج جا کے نیو یارک ٹائمز میں پڑھ لیں, دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں, یہ امریکنز کی لکھی ہوئی ہیں جو آج امریکن حکومت کو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ ذرا تھوڑا سا دنیا میں جو آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں. تو یہ ایک ان کی منافقت ہے, وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ہماری آرم ٹوئسٹنگ کے لیے. بالکل ایسے ہی جیسے فیٹف میں پاکستان نے اتنا کام کیا ہے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے کہ دنیا میں کسی ملک نے اتنا کام نہیں کیا, لیکن کیونکہ ہم امریکہ کی ابھی خواہش پوری نہیں کر رہے سیاسی طور پر, تو ہمیں پابندیوں کا سامنا ہے. اور پھر آزادی اظہار کے نام پر یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں, یہ آزادی اظہار نہیں ہے, یہ وہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے بات کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ فرانس کے بارے میں خاموش ہو جائیں, مجھ پر کہتے ہیں کہ جی آپ پتہ نہیں بڑے آرتھوڈاکس ہو گئے, آپ یہ کیا ملاؤں والی بات کر رہے ہیں. ذرا آنکھیں کھولیں, مغربی معاشرے کو دیکھیں, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے جب آپ اس کو ڈیپ انسائڈ جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منافقت پر مبنی یہ معاشرہ ہے. فلسطینیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے,
کشمیریوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. کیا کبھی آپ نے کسی امریکن، کسی ویسٹرن لیڈر یا ان کے میڈیا میں کوئی ایسی خبر دیکھی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو آپ روکیں؟ مغرب کی اندھی تقلید نہ کریں، اپنی اقدار کو پکڑیں. اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف ایز اے پاکستانی. ہمارا کلچر بہتر ہے، ہم اپنی قوم کو، اپنی خواتین کو بہت بہتر انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں اگر کوئی بدفعلی کرتا ہوا پکڑا جائے تو ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے، اور ہم سخت سے سخت اس کو جو ہے سزا بھی دیتے ہیں. اور روزانہ آپ دیکھتے ہیں چوروں کی لوگ پکڑ کے کیسے دھنائی کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا بندہ نظر آ جائے تو کوئی اس کی معافی نہیں ہے. زندہ قوم ہے ہم الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ بھی بڑی زبردست ہے ابھی آج کل، اور ضرور پاکستان ترقی کی طرف بڑھے گا. آج کی ویڈیو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو دنیا میں جن کو کہا جاتا ہے کہ بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی منافقت پر مبنی ہیں، اور ان کی اندھی تقلید ہمیں شاید مناسب نہیں ہے. ہماری اپنی جو اقدار ہیں، مذہبی اقدار، ہمارے اپنے جو مذہبی جو لوگ ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جیسے اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو اسی میں ہماری بھلائی ہے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے